نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ الی قولہ تعالی ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی بلی ان اللہ علی کل شیء قدیر ونحن علی ذلک من الشاہدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قیامہ کے درس پر ہماری 2 نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں، اگرچہ ان دونوں نشستوں میں ہم نے اس کی صرف 2 ابتدائی آیات پر گفتگو کی ہے، یعنی وہ 2 آیتیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض حضرات ان نشستوں میں شریک نہیں رہے، خاص طور پر تنظیم اسلامی کی تربیت گاہ کے جو شرکاء آج ہمارے اس درس میں شریک ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ان نشستوں میں شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب میں ان مضامین کا اعادہ نہیں کروں گا، بلکہ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں قسموں میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کے اس بات کے لیے اور جزا و سزا کے اس بات کے لیے جو استدلال مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے وہ ہے ایک رد و قدح، ایک بحث و نزاع ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بعث بعد الموت کو محال سمجھتے ہیں، مستبعد سمجھتے ہیں کہ وہ انہونی سی بات ہے، ہیہات لما توعدون، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ کیا نہ صرف ہمیں بلکہ آباؤنا الاولون، ہمارے ان آباء و اجداد کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ جنہیں گزرے ہوئے اس دنیا سے صدیاں بیت گئیں؟ یہ جو استبعاد ہے، کسی شے کو بعید از قیاس، بعید از وقوع سمجھنا، اصل میں یہ ہے در حقیقت وہ موضوع کہ جو اس سورہ قیامہ کا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کا عام بھی اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ وہ خطبے والا اسلوب اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہے۔ اب خطبے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخاطب ہوتا ہے، خطبہ دینے والا خطیب، اور وہ مخاطب ہوتے ہیں جن سے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، جن سے وہ خطاب کر رہا ہے۔ تو مخاطب کا تعین ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر کون مخاطب ہے، اس لیے کہ انکار قیامت کے بھی اگرچہ ویسے تو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں، 6-7 قسم کے ہیں منکرین قیامت، لیکن ان کو آپ جمع کر لیجئے کہ 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مادیین یا دہریین ملحدین کہ جو سرے سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں، کوئی ایسی ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ پھر خاص طور پر وہ کہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، وہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بس اپنی ہی ذات سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی قوت سے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد وہ استبعاد محسوس کرتے ہیں، بعید سمجھتے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کو۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خدا کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد کوئی اور ایسا عقیدہ یا خیال ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس کی بنا پر ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔
مثلاً یہ کہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ کہ بعث بعد الموت تو ہے، ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن ہمارے وہاں شفعاء ہیں، بچانے والے ہیں، سفارشی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر سفارشی ہیں اور سفارشوں سے بچ جانا ہے تو اب وہ خوف جو طاری ہونا چاہیے اور لاحق ہونا چاہیے وقوع قیامت کا اور جزا و سزا کا، وہ زائل ہو جائے گا۔ گویا کہ ایمان بالآخرہ اگر ہے بھی تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یا اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، یہ حساب کتاب تو دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن، ہمیں تو بہرحال نکال لیا جائے گا۔ شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، صرف ڈرامہ رچانے کے لیے ہمیں بھی، تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، ہمیں بھی داخل کر دیا جائے گا، لیکن فوراً نکال لیا جائے گا۔ اچھا، یہ محبوب ہونے کے بھی پھر آئندہ اس کے دو شاخیں رہی ہیں۔ یا تو لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر دولت مندی اور جو بھی اللہ نے انہیں حیثیت عطا فرمائی، مال اور اولاد کی فراوانی، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم یقیناً اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ جب یہاں ہم اس کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے ہم بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، تو آخرت میں بھی بہرحال اللہ کے ہم چہیتے ہیں، ہم پر یہ حساب کتاب لاگو نہیں ہوگا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نسبت رکھتے ہیں، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اس نسلی تعلق کی وجہ سے اللہ کی اولاد کے مانند ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں، ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ یا جیسے آج ہمارے ذہن میں امت مرحوم سے تعلق ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ اسی کے ذیل کا ایک خیال ہے۔ ایک آخری شکل جو ہے اس تیسری کی، یہ میں سب ڈویژنز بیان کر رہا ہوں، کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرے گا، وہ کوئی خردہ گیر نہیں ہے انسانوں کی طرح، وہ کوئی لوگوں کو عذاب دے کر خوش ہونے والی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر جو ہے اسے کوئی مسرت یا خوشی حاصل ہوتی ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان رحیمی، شان غفاری کی حوالے سے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں، منکرین بعث بعد الموت، یا منکرین قیامت، یا منکرین جزا و سزا کی۔ ان میں سے ظاہر بات ہے یہ تیسری قسم، جس کی میں نے کئی سب ڈویژنز آپ کے سامنے رکھ دیں، یا شفاعت باطلہ کا تصور، یا اپنے اللہ کے ساتھ کسی خصوصی تعلق اور خصوصی استحقاق کا معاملہ، یا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا، ما غرک بربک الکریم۔ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جو منکرین ہیں ان سے اس صورت میں خطاب نہیں ہے، پہلی قسم کے منکرین سے بھی خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں آپ اس کو بین السطور میں دیکھیں گے کہ مخاطب وہی ہیں، اہل عرب جو اصل مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصل بھی کہیے اور یوں کہیے کہ اولین مخاطب تھے۔ ویسے تو حضور کا مخاطب جو ہے ہر انسان ہے، پوری نوع انسانی، اس لیے کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن اولین مخاطب اہل عرب تھے۔ اہل عرب میں ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید کے بعد مقامات سے کہ خالص ملحد بھی تھے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر، جو نہ کسی خدا کو ماننے والے تھے، نہ ظاہر بات ہے جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو آخرت اور بعث بعد الموت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے خالق اس کائنات کا، جیسا کہ بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق فرمایا، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے تخلیق فرمایا، اس میں انہیں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جب وہ آخرت کو مستبعد سمجھتے تھے، انہونی شے سمجھتے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو بعید از قیاس اور بعید از وقوع ہے، تو اس پر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے۔ اسی لیے میں نے دیکھیے شروع کی چند آیات پڑھی اور آخر کی چند آیات پڑھی، اول و آخر جو ہے اس سورہ کا آ کر جمع ہو گیا ہے۔ چنانچہ آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اب اس پر ایک جواب تو وہ دیا ہے جو پھر اسی انداز کا ہے جو میں پچھلی مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں،
دلیل اس میں منطقی نہیں ہے، اس میں دلیل اذعانی ہے، خطابی ہے، دلیل خطابی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. اور یہ یہاں سے شروع کر کے ختم کہاں ہوا؟ اس میں انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، جو اس کی مادی تخلیق ہے، جسمانی تخلیق ہے، ان کا ایک تذکرہ کیا گیا کہ یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ وہ گندے پانی کی ایک بوند سے بنا ہے. تو کس نے بنایا اسے؟ وہ ہستی کہ جس نے اس گندے پانی بوند کو جو ٹپکا دی گئی تھی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، دیکھیے یہ آخر میں پھر وہی انداز ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. یہاں وہ دلیل آ گئی کہ یا تو تم انکار کرو خدا کا، یا تم یہ کہو کہ وہ ہر شے پر قادر نہیں. اگر مانو گے اس کو، جب خدا کو مانو گے کسی درجے میں بھی مانو گے، اومنی پوٹنٹ ماننا پڑے گا، علی کل شیء قدیر ماننا پڑے گا، وہ اس کا لازمی وصف ہے، اس کی لازمی صفت ہے. پھر اس کی وہ جو قدرت کا ایک مظہر جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے. تمہیں معلوم ہے کہ تم گندے پانی کی ایک بوند تھے، پھر وہ ایک خون کی جمے ہوئے خون کی پھٹکی کی شکل تھی، پھر اسی کو بنایا ہے، تسویہ اور تخلیق کے مختلف مراحل سے اس نے گزارا ہے. وہیں سے پھر کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. پھر یہ کہ اسی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کوئی سقراط بنا ہے، کوئی بقراط بنا ہے، کوئی بڑا سائنسدان بن گیا ہے، کوئی آئنسٹائن بن گیا، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے، اس کے بارے میں یہ ذہن میں خیال بھی لانا در حقیقت انتہائی نامعقول اور غیر منطقی بات ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ ہستی قادر نہ ہوگی اس پر کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہ ہے اصل دلیل. تو اول و آخر جو ہے اس پورے بحث و نزاع کا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، مربوط ہے. باقی یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے عین درمیان میں ساری رد و قضا اور بحث و نزاع انہی سے ہے. انداز خطبے کا ہے، مختلف اسلوب بدل بدل کر وہ بات جو ہے ذہن نشین کرائی گئی ہے. پھر یہ کہ جیسے کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، در حقیقت تمہارے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے، انکار کچھ اور ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے. وہ سبب کیا ہے وہ کھول کر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل مرض، تمہاری اصل بیماری، تمہارا اصل روگ. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے خاص اس کا وصف جو ہے، اس میں کئی منظر جو ہیں ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. 3 منظر جو ہیں وہ تو بعث بعد الموت اور انسان کی دوسری زندگی اور اس دنیا سے رخصت، اور چونکہ موت بھی جو ایک طرح کی قیامت ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، تو ایک تو عالم نزع کا نقشہ کھینچا گیا، بہت ہی یوں سمجھیے کہ تصویر کھینچ دی گئی ہے الفاظ کے اندر کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. پھر جب وہ بڑی قیامت ہوگی تو جو وہ ہولناک حوادث ظاہر ہوں گے، جسے کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک نقشہ اس کا دکھا دیا گیا، ایک جھلک اس کی دکھا دی گئی، اس کی بھی منظر کشی کی گئی. پھر جب وہ بعث بعد الموت کے بعد یوم القیامہ، یوم القیامہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ دن ہے یوم حشر، جس دن کے یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام نوع انسانی تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے محاسبے کے لیے. تو یہ 3 نقشے تو وہ ہیں کہ جو وہ قیامت صغریٰ، ہر انسان کی قیامت یعنی موت، پھر یہ کہ وہ قیامت کبریٰ جب آئے گی زلزلۃ الساعہ، پھر بعث بعد الموت کا منظر کہ جب کہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے. 3 منظر تو وہ ہیں. پھر ایک منظر دکھایا گیا ہے ان منکرین کے اندر جو تکبر تھا، جو شان استغنا، جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، تو استہزاء کا نقشہ بھی آیا ہے اور ان کا تکبر اور ان کے استغنا کا نقشہ بھی آیا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں، الفاظ میں کسی ایک واقعے کا اور ایک کسی منظر کا ایسا نقشہ کھینچ دینا کہ ایسے محسوس ہو مخاطب کو کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے یہ مناظر خاص طور پر سامنے آئیں گے. ایک اس کے عین وسط میں مضمون آیا ہے، وہ ذرا اس عام مضمون کی لڑی سے ذرا ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہے حضور سے خطاب، اور اس کے اندر خاص طور پر قرآن مجید سے متعلق بعض اہم باتیں آئی ہیں، وہ پھر میں اس کے جو اس کا مقام اور محل ہوگا اس میں اس کی وضاحت کروں گا.
اب ہم شروع کر رہے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب دو قسمیں یہاں آئیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو اب منطقی طور پر انسان کا ذہن تلاش کرتا ہے کہ یہ دو قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں۔ مقسم علیہ وہ یہاں محذوف ہے، اور مقسم علیہ کو محذوف کرنے سے در حقیقت کسی شے کی اور قطعیت جو ہے، اس درجے وہ شے حقیقت کبریٰ ہے کہ وہ گویا کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر اس حذف کو کھولا جائے تو وہ خطبہ جو میں نے اپنے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا، پھر ہمارے اس کتابچے میں بھی موجود ہے دعوت اللہ، اس میں جب حضور نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یوں سمجھیے کہ یہ پورا خطبہ جو ہے در حقیقت وہ جواب قسم ہے جو یہاں محذوف ہے، جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر کھول کر بیان کر دیا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر خدا کی قسم تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ پھر یقیناً تمہارا محاسبہ ہوگا ان اعمال کا جو تم کر رہے ہو، پھر یقیناً تمہیں جزا دی جائے گی، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو یہ گویا کہ جواب قسم ہے جو یہاں محذوف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ رد و قضا اور بحث و نزاع شروع ہوئی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ وہی استبعاد، انہونی سی بات، بہت مشکل، محال سمجھنا اس کا۔ اس میں ایک تفسیری سوال یہ ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے، چونکہ الف لام لام تعریف لگا ہوا ہے تو ایک تو امکان یہ ہے کہ کوئی معین انسان پیش نظر ہو، کوئی معین انسان جس نے کہ حضور کے سامنے آ کر بڑی ڈٹائی کے ساتھ آخرت کا انکار کیا ہو اور بعث بعد الموت کی نفی کی ہو، تو اس کے حوالے سے شاید یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا عدی ابن ابی ربیعہ، اور یہ اخنس ابن شریق کا داماد تھا۔ اخنس ابن شریق جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور حضور کے جو سب سے زیادہ ایذا پہنچانے والے تھے مکے میں جو لوگ کفار میں سے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے۔ ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، اخنس ابن شریق، اس کا یہ داماد ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں کے شر سے، غالباً بہت پڑوسی تھے، قریبی پڑوسی تھے حضور کے، اور پریشان کرتے رہتے تھے، تو یہ دعا آئی ہے کہ اللہم اکفنی شر جاری سو، اے اللہ مجھے اپنے ان جو برے پڑوسی ہیں ان کے شر سے اپنی حفاظت اور اپنے امان میں رکھ، کفایت فرما میرے لیے، میری طرف سے مدافعت فرما۔ تو ایک تو رائے یہ ہے، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے آ کر بڑی ڈٹائی سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد تم آخرت کے بارے میں؟ حضور نے جب بات سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں جو تم کہہ رہے ہو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان جو ہے اس طریقے سے مٹی میں مٹی ہو کر مل جائے پھر جمع ہو جائے؟ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یحسب الانسان میں مراد وہ عدی ابن ابی ربیعہ ہے۔ ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پہلے تو میرا ذہن ادھر زیادہ منتقل نہیں ہوا تھا، آج میں نے جب زیادہ غور کیا ہے سورہ مبارکہ پر تو مجھے ان کی رائے بڑی قوی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو الانسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ابو جہل ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ آؤٹ سپوکن تھا حضور کی مخالفت میں، اور اسی کے بارے میں آخر میں بھی جو آیا ہے ثم ذهب الى اهله يتمطى، اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ایک متکبر انسان کا کہ اکڑتا ہوا، یعنی گویا کہ حضور کی بات کو رد کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی ابو جہل تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور نے اسی سے کہا تھا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو وہی قرآنی نے بھی اختیار کیے اور وہی الفاظ قرآن مجید میں بھی نازل ہو گئے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ولید ابن مغیرہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے، سورہ نون میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے اسی کا ذکر ہے، پھر سورہ مدثر میں تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابو جہل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مخالفین میں چونکہ اہم ایک شخصیت کا حامل تھا،
اور قریش کی جو بھی ہائرارکی تھی اس میں اس کا ایک مقام تھا، بڑی اہمیت کا حامل شخص. تو اس کا ذکر بھی دو صورتوں میں، ایک تو جو پہلی وحی کے ساتھ ملحق ہیں آیات، وہ سورہ علق میں جس کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے. دوسرے یہ کہ اس سورہ قیامہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے مجھے وقیع معلوم ہوا ہے کہ اس میں الانسان سے مراد ابو جہل ہے. البتہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے تعویل خاص، اس میں ہم یہ تحقیق کریں گے اور اگر روایات ملتی ہیں تو وہ بات بالکل ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی. لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ عام ہے. الانسان جو بھی تکذیب کرنے والا ہے باس بعد الموت کی، جو بھی اسے محال سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، انہونی بات سمجھتا ہے، بہت دور کی کوڑی سمجھتا ہے، وہ سب اس کے اندر الانسان چونکہ لام جنس بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں کہ جو کسی بھی درجے میں باس بعد الموت کو بہت بعید از قیاس اور بعید از وقوع سمجھتے ہوں وہ اس کو عام کر دے گا. یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہوگی، وہ تعویل خاص کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص شخص نے وہ انداز اختیار کیا انکار کا اور اس کے نفی کا، لیکن یہ کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ گویا کہ عین اس وقت نزول کے وقت تو اس واقعے پر چسپاں ہو گئی، لیکن ان کا مفہوم عام ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. یہاں پہ چونکہ قادرین جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، اس لیے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسب کس اعتبار سے آیا. ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ یہاں لفظ کننا محذوف ہے، یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے. بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر. اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے، اگر یہاں پر کننا کو محذوف مانا جائے تو اس پوری سورہ مبارکہ میں جو استدلال کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے ایک ایک پور تمہاری درست کی ہے. کوئی ہے نا ہستی، جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو اس خالق نے تمہاری ایک ایک پور کو کیسا جوڑا ہے. ذرا غور تو کرو کہ ایک ایک جوڑ جو ہے تمہاری انگلیوں کا، یہ ایک ایک پور جو جس طریقے سے جڑی ہوئی ہے یہ کسی کی صناعی ہے، کسی کی خلاقی ہے، کوئی حکیم مطلق ہے جس کو یہ قدرت حاصل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدرت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی، اس کی وہ طاقت کہیں ختم تو نہیں ہو گئی. جیسے کہ کہا گیا فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کر ایک مرتبہ تخلیق فرما کر اب بالکل عاجز ہو گئے؟ کیا ہم تھک گئے؟ کیا ہماری قوت خلاقی سلب ہو گئی؟ فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا اب ہم عاجز ہو گئے؟ تو یہ گویا کہ کننا قادرین میں ادھر بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم تو ہیں، قدرت رکھتے ہیں اس پر. تمہارا اپنا وجود جو ہے موجودہ وہ اس کے اوپر شاہد ہے. یعنی گویا کہ آخر میں تو جو بات کہی گئی ہے سورت کے وہ تو ہے وہ جنین کا ارتقاء کے جو رحم مادر میں ہوتا ہے کہ گندے پانی کی بوند سے پورا انسان بنا دینا. یہ اگر ہمارے لیے ممکن تھا تو مردہ کو زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو گیا. اسی طرح یہ کہ اگر تمہاری ایک ایک پور کو پہلے درست طور پر جوڑ دینا ہمارے لیے ممکن تھا تو آخر دوبارہ اس کو جمع کر دینا ہمارے لیے کیسے مشکل ہو گیا. تو کوئی تو عقل کے ناخن لو، کوئی بات معقول کرو. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ کننا قادرین، تو قادرین حالت نسبی میں آیا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر کننا محذوف ہے. ایک رائے اور ہے اور اس کی نظیر ملتی ہے سورہ تغابن میں. اس کی ان آیات کو ذہن میں لائی ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہاں تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اور قسم کھا کر کہہ دیجئے قل بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں متکلم ہے، حضور کے ذریعے سے نہیں کہلوا رہے، تو گویا کہ یہاں پر محذوف مانا جائے گا بلا لنجمعنها قادرین علی ان نسوی بنانا. تو یہ گویا کہ حال ہو جائے گا، ہم لازماً ان ہڈیوں کو جمع کر کے رہیں گے اور اس حال میں کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. لنجمعنها، ہم لازماً جمع کریں گے اسے قادرین علی ان نسوی بنانا. گویا کہ یہ حال ہوگا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سب اذعانی انداز ہے، خطابی انداز ہے، اس میں دلیل منطقی نہیں ہوگی. پھر اگر وہ مانا جائے کننا قادرین، اس میں دلیل منطقی جو ہے انسان کی تخلیق اول کے حوالے سے آ جاتی ہے. اب اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے آج کے درس کی تیسری، ویسے سورہ مبارکہ کی 5ویں آیت،
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل سے کسی شے کی نفی کر کے کسی دوسری بات کی طرف توجہ کو منعطف کیا جاتا ہے۔ یہ عطف ہے یحسبوں پر کہ یہ کہہ تو یہ رہا ہے، اس کی زبان سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں، استبعاد اور محال ہونا، حقیقت میں بات یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں جو اس کے دل کا روگ ہے، جو اس کے انکار کا اصل سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے، امامہ، اپنے سامنے، اپنے آگے، جو زمان مستقبل آنے والا ہے۔ مستقبل میں وہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو چکا ہے، حرام خوری کا اتنا عادی ہو چکا ہے، ظلم کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آخرت کو مانے تو گویا کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ ہے، اگر اعمال کی جزا و سزا ہے تو پھر تو انسان کو آج خود سیلف ریسٹرینٹ جو ہے، اپنے آپ کو روکنا کہ ظلم سے رکے، فسق و فجور سے رکے، حرام خوریوں سے رکے، لوگوں کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جائے۔ لیکن چونکہ یہ کرنا نہیں ہے، چونکہ نیت جو ہے بری ہے، چونکہ فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اب موت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ موت کو دیکھنا نہیں چاہتا، لہذا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گویا کہ وہ بچانے کے خیال میں کہ وہ اس خطرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ اسی طرح یہ لوگ جانتے ہیں، جیسے آگے چل کر آ جائے گا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ انسان خود اپنے حال سے خوب واقف ہے، اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنی حقیقت اس پر خوب منکشف ہے، چاہے بہانے بنائے ولاؤ القا معاذیرا، کتنے ہی وہ اپنے اعمال کو ریشنلائز کر لے، اس کے لیے جواز فراہم کر لے، اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے بہانے اور معذرتیں تراش لے، اپنے لیے جسٹیفیکیشنز ایجاد کر لے، لیکن انسان کو معلوم ہے، اور یہی بات وہ تھی کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ انسان میں ہے، اندر سے اسے خلش ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لہذا انسان جانتے بوجھتے اب جزا و سزا کا انکار کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اگر اس کو مان لے، اس کو تسلیم کرے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اصلاح کے لیے طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، امامہ کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اگرچہ دوسری آراء بھی ہے کہ اس سے مراد بعث بعد الموت ہے، قیامت ہے، یوم قیامہ، یوم اس کے لیے آیا ہے، یا یہ کہ یہ نفس لوامہ اپنے ضمیر کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے، ضمیر کی خلش کے باوجود کہ وہ حرام خوری اور اپنا فسق و فجور جو ہے اسے جاری رکھے۔ لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ امامہ سے مراد ہے انسان کے سامنے کا وہ زمانہ جو ابھی آنے والا ہے، چونکہ یہ اپنے ان تمام عادتوں میں اتنا خوگر ہو گیا ہے، اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کے لیے طبیعت آمادہ نہیں۔ وہ جو بات کہی ہے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بھی مٹائے گا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا، نہیں جی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی باس بعد الموت نہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، خام خواہ کے ڈراوے ہیں جو دیے جا رہے ہیں، کوئی حساب کتاب، کوئی جزا و سزا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے، اپنے فسق و فجور سے تائب ہونے کے لیے آمادہ نہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن، قیامت کا دن کب ہوگا، ایان یوم القیامہ۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ استفہام جو ہے واقعتاً بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ تنزیہ استہزائی انداز میں، اچھا جی بہت آپ نے ہمیں بتایا قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، ہمارے کان پک گئے سنتے سنتے، کب ہوگی یہ قیامت؟ یہ گویا کہ اصل موضوع سے بات کو بدلنا، اصل حقیقت سے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنا۔ تو چونکہ یہ استہزائیہ انداز ہے، لہذا اس کا جواب جو اللہ نے دیا ہے، اب اس میں وہ جو ہولناک زلزلۃ الساعہ ہے، وہ جب کہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، یہ نظام شمسی جو ہے، اس کے موجودہ قوانین جو ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل ہو جائے گا، زلزلۃ الساعہ جسے کہا گیا ہے، جس کے بہت سے نقشے کھینچے گئے، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جبکہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، جبکہ انسان جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے ٹڈی دل کے مانند، پوری یہ انسانیت پریشان حال ہوگی۔ اور زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔
تو وہ نقشہ اب یہاں کھینچا گیا ہے، وہ جو ہولناک مناظر ہے قیامت کے. قیامت سے مراد وہ قیامت نہیں، یوم الحشر نہیں، بلکہ وہ زلزلۃ الساعہ. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مراحل جو ہیں بعض جگہ مختلف انداز میں آتے ہیں. جب ہم لفظ آخرہ کہتے ہیں، آخرہ میں یہ سب ہے. ایمان بالآخرہ کے اجزاء یہ ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حضور کے خطبے کے حوالے سے سنائے کہ ہماری موت ہو جائے گی، پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، پھر ہمیں جمع کیا جائے گا، اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، پھر جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. والجنت حق والنار حق والساعۃ حق. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے تو یہ گویا کہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے. لیکن اس کے مختلف اجزاء کے لیے زلزلۃ الساعہ، اسے الساعہ کہا جاتا ہے. اور قیامہ جو ہے ٹیکنیکلی وہ تو کھڑے ہونے کا دن ہے بعث بعد الموت کے بعد، جب عدالت خداوندی میں اللہ کے حضور میں نوع انسانی کھڑی ہوگی. تو فرمایا اس زلزلۃ الساعہ کے بارے میں یہاں جو اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں، ظاہر بات ہے مستقبل کی بات ہے. پھر یہ کہ اس وقت جب یہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا یا پوری کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کا اس وقت کوئی تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. مختلف جو اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پر دکھائی گئی ہیں ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کی بہت زیادہ کھود کریت جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ جو دکھایا گیا یہاں اسے سمجھ لیجئے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ برقہ بھی اس کی جو ہے قرات ہے اور برقہ بھی ہے. جیسے کہ بجلی جب کونتی ہے تو نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے متحیر اور مدہش ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے اوپر دہشت طاری ہوتی ہے اور تحیر کی کیفیت وہ ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب نگاہ چدھیا جائے گی انسان متحیر اور مدہش ہو کر رہ جائے گا، دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا. جیسے کہا گیا کہ ان کی نگاہیں ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی، شاخصۃ الابصار، ان کی نگاہیں جو ہے وہ ٹنگی ہوئی ہوں گی. تو اس طریقے سے اس کا نقشہ پہلا کھینچا گیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اور اصل میں جو کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اکڑ کر اور بڑی شان استغنا کے ساتھ اور بڑا استہزائیہ انداز، بڑی بے پرواہی جو ہے اس کے انداز میں بات کر رہا ہے، لیکن جب وہ مرحلہ آئے گا تو اسی کا حال یہ ہوگا کہ دہشت زدہ ہوگا، متحیر ہوگا، نگاہیں چندھیائی ہوئی ہوں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. خسف کے دونوں معنی ہیں. خسف کے معنی کسی شے کا کسی دوسری چیز میں دھس جانا بھی ہے، جیسے کہ قارون کے بارے میں آیا وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو، اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا. اور خسوف جو ہے خسف کے معنی بے نور ہو جانا بھی ہے. چاند بے نور ہو جائے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے مستعار ہے سورج سے. تو اگر اس نظام شمسی کے اندر کوئی فرق واقع ہوا تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی زائل ہو جائے. جیسا کہ وہ ایک کرہ ہے بے نور، ویسا اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور یہ جو اس کی ریفلیکشن ہے روشنی کی وہ اس کو پھر حاصل نہ رہے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کشش ثقل جو ہے وہ ہے در حقیقت جس نے ان کروں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں قائم رکھا ہے. زمین کی کشش ثقل جو ہے وہ چاند کو تھامے ہوئے ہے کہ باہر نہیں جانے دے رہی، اس کے گرد مدار کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے. اگر اس کشش ثقل کے نظام میں کوئی تغیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو گرفت ہے اس کے اوپر جو اس کو تھامے ہوئے اپنے قریب، اگر اس میں ضعف پیدا ہو جائے تو سورج اس کو کھینچ لے اور یہ سورج میں جا کر جو اسے ٹکرائے اور اس میں دھنس جائے. ظاہر بات ہے کہ سورج کا سائز بہت بڑا ہے حجم، اور چاند بہت چھوٹا ہے، تو گویا کہ یہ اس میں جا کر جو ہے دھنس جائے گا. دونوں اس کے مفہوم جو ہیں اور وہ اب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ سائنس کی یہ حقیقتیں اس درجے تو انسان پر منکشف ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کوئی چیزتا نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ انہونی بات ہو، وہ تو اب جو بھی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ان کی تعبیر اور توجیح اور ان کے بارے میں ان کے جو منطقی جو ہے وہ ہم تعویل کر سکتے ہیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج. اگر تو خسف کے معنی دھنس جانا ہے تب تو وہ بات گویا کہ اسی کی وضاحت کر دی گئی. یہ چاند اور سورج علیحدہ علیحدہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر تو گویا کہ وہ جمع ہو گئے. لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، تو جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج کا طلوع بھی مغرب سے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کی گردش جو ہو رہی ہے وہ اس وقت تو ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف،
لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی گردش جو ہے وہ بدل جائے تو اس کے نتیجے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے، اور چونکہ روایات میں آیا ہے تو جمع ہو جانا سورج کا اور چاند کا بئی معنی ہو کہ در حقیقت دونوں کے دونوں جو ہیں بجائے مخالف سمتوں سے طلوع ہونے کے وہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونے لگیں، یہ بھی گویا کہ جمع کی ایک شکل ممکن ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب اصل مضمون وہ آ گیا، یہی انسان یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ ساری اس کی اکڑ فونی جو ہے وہ اس روز رفو چکر ہو جائے گی، اس روز جو ہے اس وقت کا اس کا غرور اور اس کی اکڑ اور اس کا تکبر سب ہوا ہو جائے گا، اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ مفر جائے فرار، جہاں پر جا کر انسان کہیں چھپ جائے، کہیں بھاگ جائے اس آنے والی مصیبت سے، کہیں جو ہے اس کو پناہ مل جائے۔ کلا لا وزر، کہہ دیا جائے گا، یا یہ کہ یہ کہہ دیا جانا قولاً نہ ہو، تصویر حال ہو کہ جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کوئی بھاگ جانے کی جگہ، خود ہی اس پر منکشف ہو جائے گا کہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ وزر کے معنی جائے پناہ، جہاں پر کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائے، اور یہ بنا ہے لفظ وزر سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، تو وزر ہے کو بھاری شے، بھاری شے جو ہے بڑی شے، ثقیل شے، بھاری شے، وہ کسی انسان کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے۔ پہاڑ کو خاص طور پہ یہاں پہ پہاڑوں پر چڑھتا ہے انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے۔ سآوی الی الجبل الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ نقشہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ غزوہ احد میں بھی جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست سے سابقہ پیش آیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ جبل احد کی طرف چڑھے ہیں، اور اسی ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بچاؤ حاصل ہوا۔ تو اسی کے حوالے سے یہ لفظ آیا ہے کلا لا وزر، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نہ جائے فرار ہے، نہ کہیں جا کر چھپ کر اور پناہ لینے کے کا کوئی امکان ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو لا محالہ کشاں کشاں تیرے رب ہی کی طرف جائے قرار ہے، وہیں جا ٹھہرنا ہوگا، وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا، وہی رجوع کی جگہ ہے، اس کے سوا کہیں کوئی جائے فرار نہ ہوگی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اب وہ جائے قرار کیوں ہوگی، وہ قیام کیوں ہوگا اللہ کے حضور میں، وہ یوم حشر میں انسان کیوں کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اب یہ وہ حساب کتاب اعمال کا سامنے آ جانا جو سورہ کہف میں کہا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ جو مجرم ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس کے اندر ہے، انہیں معلوم ہوگا ہمارے کرتوت جو محفوظ ہیں یہاں پر۔ تو وہ جب نقشہ آئے گا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اب دیکھیے یہ چونکہ خطاب کا انداز ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مضامین آ رہے ہیں، اور یہاں پہ منطقی انداز نہیں ہے، اگرچہ منطق اس میں موجود ہے، جیسے کہ ایک تسبیح کے اندر ڈور ہوتی ہے نظر نہیں آتی، نظر تو وہی آئیں گے وہ دانے جو ہیں، لیکن ڈور موجود ہے۔ تو فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور یہ تنبیہ نبع سے ہے، یُنَبَّأ بتا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا، ایک لفظ ہے تنبیہ اور ایک ہے تنبیہ حمزہ کے ساتھ، تو نبع خبر، بڑی خبر، یُنَبَّأ بتا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا، باخبر کر دیا جائے گا انسان کو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا، کھول کر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا، جو پیچھے کیا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے بما قدم وأخر، لیکن ان دونوں الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، دو مفہوم جو ہے ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بما قدم جو آگے بھیجا، تقدیم کے معنی آگے بڑھانا، تاخیر پیچھے کرنا۔ ہر انسان کے اعمال خواہ و صالحات ہوں خواہ سیئات، ان کے دونوں حصے ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں عمل، وہ ہمارے سے پہلے پہنچ کر اللہ کے ہاں اس نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمارا قول جو ہے، اگر وہ قول جو ہے وہ حسنہ ہے، اچھا ہے، عمدہ بات ہے، وہ جو کلمت جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک جو کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے ایک بہت بڑے پاکیزہ اور بہت اچھے درخت کی مثال ہے، تو ہر کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ،
یہ گویا کہ ایک بیج ہے جو جنت میں جا کر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور یہ پروان چڑھیں گے، اور یہ تمام جو ہمیں باغات ملیں گے جنت میں انشاءاللہ وہ یہی کلمات طیبات ہیں کہ جو ہماری زبان سے یہاں ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو گویا کہ آگے ہے جو ہم بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح جس کے اعمال سیئہ ہیں وہ گویا کہ آگے درج ہو رہا ہے حساب، وہ ڈیبٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کھاتہ، لیکن ان اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اس کے اثرات آپ کے بعد بھی باقی رہے، یہ حساب میں درج ہوتا رہے گا۔ یہی ہمارے ہاں تصور ہے صدقہ جاریہ کا۔ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کی ہے، وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں گے۔ آپ نے انہیں مسلم و مومن بنا کر اٹھایا ہے، اس میں آپ نے کوئی محنت کی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، کاسب جو ہے ہم ہیں، باقی الفاعل حقیقی تو اللہ ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے، کوئی کوشش کی ہے، کوئی اثار کیا ہے، کوئی جد و جہد کی ہے۔ تو اب جہاں تک ان کے اثرات پھیلتے چلے جائیں گے، اگر ان کے ذریعے سے کہیں دعوت خیر جو ہے دنیا میں پھیلی، ان سب کا حساب وہ جن جن کے وہ اعمال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کی نیکیوں کا اندراج جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں بھی ہوتا رہے گا۔ انسان حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہ تھے، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ ان اثرات جو اس کے باقی رہے ہیں ان کے کہاں کہاں تک پہنچے، اس کو ہم تو حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ بعض جو درود کے جو صیغے ہیں ان میں یہ الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی و صام، اے اللہ رحمت نازل فرما، شفقت اور عنایت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے جو نماز پڑھی جنہوں نے کبھی یا روزہ رکھا، اس لیے کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے روزہ رکھا وہ محمد الرسول اللہ کے طفیل، آپ نے وہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائی، آپ نے یہ مبارک اعمال لوگوں کو سکھائے، اب وہ نسلاً بعد نسل وہ مبارک اعمال جو ہیں وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو در حقیقت تو وہ شجرہ طیبہ جو بھی ان اعمال صالحہ کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو، وہ ہے تو در حقیقت نقطۂ آغاز تو ان کا وہ سعی بلیغ ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی، لہذا آپ کے وہ اس کے اندر جو ہے نیکیوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ان تمام نیکیوں کا اندراج ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اگر بری کوئی نئی رسم شروع کی، نئی بری ریت ڈال دی، اب جب تک دنیا میں یہ چلے گی اس شخص کے کھاتے کے اندر بھی اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا۔ تو یہ گویا کہ اعمال انسانیہ کے دو پہلو ہو گئے، ایک اس کی اپنی زندگی میں گویا کہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور درج ہو گئے، یا انہوں نے پودوں کی شکل اختیار کر لی جنت کے درختوں کی، اور یا وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن گئے، اس کے لیے منتظر ہیں کہ تو نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ دوسرا حصہ اس کے اعمال کا وہ ہے جو اس کے بعد بھی اس دنیا کے اندر اس کے اثرات جاری رہیں گے، یا وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں، یا کوئی سنت سیئہ، کوئی نئی رسم، کوئی بدعت جس کا ایجاد کیا ہے، اب وہ چلتی جائے گی اور اس کے گناہ کا جو ہے اندراج ہوتا رہے گا۔ اور دوسرے معنی اس تقدیم و تاخیر کے یہ ہے، یہ ذرا گہرے معنی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر اپنی زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، کسی شے کو مقدم کرتا ہے، کسے مؤخر کرتا ہے، جسے آپ انگریزی میں پرائرٹیز کہتے ہیں۔ کوئی مرحلہ آتا ہے کس چیز کو مقدم کروں، کس کو مؤخر کروں۔ مال کی منفعت تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن ہے گناہ کی بات، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی کو پس پش ڈالا اور مال کی جو طلب اور لالچ تھی اپنے نفس کے اندر اس کا اتباع کر لیا، گویا کہ اپنے نفس کو مقدم کیا، اللہ کو پیچھے کر دیا۔ ہر وقت انسان یہی کر رہا ہے، یا آخرت کو سامنے رکھے گا یا دنیا کو رکھے گا۔ آخرت کو مقدم رکھے گا اپنے سامنے، دنیا کو مؤخر کرنا پڑے گا، ثانوی درجے میں رکھنا ہوگا، جتنی بھی ہو جائے، روکھی سوکھی مل جائے، جس طرح بھی گزر بسر ہو جائے، مجھے بہرحال طالب آخرت بننا ہے۔ یا وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر آگے رکھے گا، آخرت کو پس پش ڈال دے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ایثار کے معنی ہی ترجیح کے ہیں، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت ہے جو باقی ہے اور بہت بہتر ہے، ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہر شخص جانتا ہے کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے اور یہ زندگی کی مہلت جو ہے ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ہے ایثار جو ہے، کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ مضمون آگے بھی آئے گا، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ،
یہی مضمون پھر سورہ دہر میں بھی آئے گا، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ جو اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ یوم ثقیل، یوم قیامت جو آنے والا ہے، اس کو انہوں نے اپنے پس پش ڈال دیا ہے، اس کا تصور بھی ذہن میں رکھنا نہیں چاہتے، اس کا تو انکار کر رہے ہیں، بالکل جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے کہ خامخواہ جو ہمارا عیش ہے وہ مقدر اور منغص نہ ہو۔ تو فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اب پھر دیکھیے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، یعنی در حقیقت انسان کو جتلائے جانے کی بھی ضرورت نہیں، انسان خود جانتا ہے کہ میں کیا کر کے لایا ہوں۔ اس وقت کا جیسا نقشہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، بھائی خود ہی پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، خود ہی دیکھ لو۔ بلکہ جیسے کہ آگے آ جائے گا، اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اسکولوں میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، 31 مارچ کو ہوا کرتا تھا کبھی، تو جب کھڑے ہوتے تھے طالب علم تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی خوش و خرم ہوتا تھا، اسے معلوم تھا میں نے کیا لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ آؤں گا، اسے فیل ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو سارے خالی جو ہے بلینک پیپر جو ہے وہ سبمٹ کیے تھے، تو ہمارا نتیجہ تو نکلا ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ فیل ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اب اس کا تعلق اس سے بھی ہو گیا نفس لوامہ کے ساتھ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا۔ اس ڈور کو سامنے رکھیے کہ جیسے کہ تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ایک ڈور میں، ایسے ہی یہ آیات اس ڈور کے اندر پروئی ہوئی ہیں، ان کا ایک گہرا منطقی ربط آپس میں قائم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنی حالت پر متنبہ ہے، اسے کوئی بتایا جائے نہ بتایا جائے، خارج میں کوئی فیصلہ سنایا جائے نہ سنایا جائے، وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں تراشے۔ معاذیر کے بارے میں ذرا لغوی بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو، اس لیے کہ یہ تو تقریباً اجماع ہے کہ معذرت کی جمع ہے یہ، لیکن یہ خلاف قیاس ہے، قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ معذرت کی جمع معاذر ہوگی، معاذیر نہیں ہوگی۔ معاذیر جو ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یا یہاں پر زیادہ آ گئی ہے، زیادہ لے آئی گئی ہے کسی ردم کے لیے، یا جو بھی اس کی ملکوتی غنا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں۔ منکر کی جمع مناکیر، ایک یہ کے اضافے کے ساتھ، ویسے ہی یہاں پر معذرت کی جمع معاذیر، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ معذار کہتے ہیں پردے کو، معذار کی جمع معاذیر ہے۔ یہ جو یمن کی عربی تھی، لغت یمانی، اس کے اندر معاذیر کا لفظ آتا ہے پردوں کے لیے، معذار کی جمع۔ تو چاہے انسان کتنے ہی پردے ڈال دے، اب اس میں گویا کہ ایک نقشہ جو ہے سامنے آ گیا کہ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو پردے بھی ڈال دیتا ہے، چھپاتا ہے اپنے آپ کو، دروازے بھی بند کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو اس نے دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، اس کا اپنا ضمیر تو موجود ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں سمجھتا حاضر و ناظر، چلیے اگر اس کی طرف سے محجوب ہے تب بھی اس کا اندر تو اس کا ضمیر موجود ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جب انسان اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے اس نے کتنے ہی پردے گرا دیے ہوں اور کتنا ہی اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہو۔ اسی کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کے آگے بھی پردے گراتا ہے، پردے ڈالتا ہے، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، جسے آپ کہتے ہیں ریشنلائزیشن، اپنے اعمال کی عقلی توجیہ کرنا، جسٹیفیکیشن، اپنے لیے وجہ جواز فراہم کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اب رشوت خوری، یہ تو دل تو کہتا ہے کہ برا کام کر رہے ہیں، کیا کرے، تنخواہیں کم ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ماحول یہ ہے، فلاں تک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا لیے وہ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں گے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے پردے اپنے ضمیر کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے جو ہے اس دنیا میں ڈالے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ اس نے کتنے ہی پردے ڈال دیے ہو۔ یا معذرت ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا ہے، یا اللہ کے ہاں جا کر بھی شاید کوئی جھوٹ موٹ بہانے بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس وقت بھی یہاں اور وہاں بھی اسے خود اپنی حقیقت خوب معلوم ہوگی کہ میں اصل میں کیا ہوں، اس کا ضمیر اسے متنبہ کر رہا ہوگا۔ لا تحرک بہ لسانک، اب یہاں جو ہے ایک التفات ہے
یہاں جس کو ہم نے کہا تھا کہ خطبے کا یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اس میں تحویل خطاب، اب ان لوگوں سے خطاب کی بجائے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ لا تحرک بہی لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بہی، اس قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے، اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجیے۔ تحریک، حرکا یحرک کو تحریکاً، حرکت دینا کسی شے کو۔ لا تحرک بہی لسانک، اپنی زبان کو اس کے ذریعے سے تیزی سے حرکت نہ دیجیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں۔ لفظی ترجمہ ہوگا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ اعلیٰ جو ہے کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا، ان علینا، ہم ذمہ لیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن اللہ اپنے اوپر کسی شے کو لازم کر سکتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو۔ تو اسی طریقے پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رہے ہیں، حضور کے اطمینان کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یا پڑھنا۔ یہ میں بعد میں اس کی وضاحت بیان کروں گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پیروی کیجئے اس قرات کی، اس کے پڑھنے کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ایک اور شے بھی ہے، اس کا بیان، اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کے مجمل کی تفصیل، اس کے ابہام کی تبیین اور وضاحت ہمارے ذمے ہے، توضیح یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ جو چند آیات ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ چونکہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نقشہ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک خاص وصف ہے، وصف خصوصی، کہ تصویر لفظی، الفاظ میں کسی شے کا نقشہ کھینچ دینا، اسی خاص انداز میں بعض روایات میں نقشہ کھینچا گیا ہے، اور جو ان آیات کا پس منظر بیان کیا گیا ہے ایک واقعاتی انداز میں، اور اسی کو اکثر ہمارے مفسرین نے قبول بھی کیا ہے، اور ظاہر جو ہے اس کا مفہوم وہی سامنے آتا ہے، اگرچہ اس ظاہری مفہوم کے پردے میں بڑے اہم علمی مضامین اور بہت اہم نکات ہیں کہ جو یہاں مضمر ہیں۔ لیکن پہلے وہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، کہ جیسے ایک استاد اور ایک اس کے شاگرد کا معاملہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضور کے معلم ہیں، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، سکھایا ہے انہیں اس فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے، ذو مرۃ فاستویٰ ثم دنا فتدلی۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی لائے ہیں، اور آپ کی ایک تعلیم بھی ہوئی ہے خصوصی، آپ نے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے، اور ان کو سورہ نون میں بھی اور سورہ علق میں بھی جو قلم کا لفظ آیا، علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر نون والقلم وما یسطرون، اس میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور کے لیے جیسے کہ عام انسان کی تعلیم میں قلم ذریعہ بنتا ہے، حضور کی تعلیم میں فرشتہ ذریعہ بنا ہے۔ تو گویا کہ ایک تشبیہ ہے کہ معلم اور اس کے شاگرد کی، کہ اگر جیسے کہ کوئی شاگرد ہے، جیسے استاد پڑھا رہا ہو تو وہ فوراً اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش کرے، تو درمیان میں ٹوک دیتا استاد کہ ابھی نہیں کرو، ابھی ذرا توجہ جو ہے اب میری طرف مرتکز رکھو، باقی یہ ہے کہ اس کا یاد کرا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر اس کو ہم ذہن نشین بھی کر دیں گے، لیکن اس وقت جو ہے جلدی مت کرو۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے دوران اس کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کوئی اشکال ہے، کوئی ابہام ہے، اور اس کی طرف ذہن جو ہے وہ منعطف ہو رہا ہے، تو وہ استاد اسے متوجہ کرے کہ اس کی بھی پرواہ نہ کرو، ابھی ذرا متن پر اپنی توجہ کو مرتکز کرو، اس میں جو کچھ مخفی ہے اور جو اس کے اندر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، توضیح و تبیین کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم کر دیں گے۔ تو یہ انداز یہاں پر آیا ہے، اور اسی کو بعض مفسرین نے اس کو کافی سمجھا ہے نظم کلام کے اعتبار سے بھی، کہ اس پوری صورت کے مضمون میں چونکہ یہ ایک عجیب سی بات آ گئی ہے درمیان میں، اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں جڑتا، شروع کا مضمون، بعد کا مضمون، سارا معاملہ قیامت کا آ رہا ہے، بعث بعد الموت کا آ رہا ہے، اس کے انکار کرنے والوں پر یا
بہت ہی بعید سمجھنے والوں سے رد و قضا ہو رہی، درمیان میں حضور سے یہ گفتگو، پھر حضور سے یہ گفتگو بھی قرآن کے بارے میں جس کا بظاہر کوئی ربط نہیں بنتا۔ تو انہوں نے اسی مثال پر اکتفا کی ہے اور اسی کے دامن میں پناہ لی ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو پڑھا رہا ہو، پڑھاتے پڑھاتے وہ محسوس کرے کہ شاگرد کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے، وہ پوری توجہ جو ہے مرتکز نہیں کر رہا اس مضمون پر، تو وہ تھوڑا سا اس کو متنبہ کرے گا اور پھر اپنا درس جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ تو اصل درس تو وہی ہے جو شروع میں ہے اور بعد میں ہے، یہ درمیان میں ایک التفات ہے ایک معلم کے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ تعالیٰ کا، یا یوں سمجھیے کہ یہاں معلم حقیقی تو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ ذرا ابھی ان چیزوں پر توجہ مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے یہ تمام چیزیں بھی اپنے وقت پر اپنے محل پر، یہ ہم ذمہ داری ہے ہماری ہے، ہم اسے پوری کریں گے، اس وقت ذرا جو ہے ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھیے۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی، اگرچہ وہ نظم کلام کے بہت بڑے یعنی قائل ہیں، لیکن انہوں نے بھی بس اسی پر اکتفا کیا ہے۔ اس میں ایک جو لطیف ہے انداز اس کے نظم کلام کا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس میں ایک طرف تو یہ بات سامنے آ گئی، لیکن اس میں ایک تو لفظ عجلت آیا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا، قرآن کا لفظ آیا۔ یہ تمام جو مضامین ہیں قرآن مجید کے نہایت اہم مضامین ہیں۔ جمع و ترتیب قرآن کا موضوع، جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑے ہی فتنے کا ایک جو ہے عنوان بنا دیا ہے، چنانچہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اصل ترتیب تھا اس ترتیب پر نہیں ہے، وہ ترتیب کچھ اور تھی، وہ ترتیب تو شاید صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، اور وہ بس وہ ترتیب جو ہے وہ اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، یا شاید ان کے خیال کے مطابق جو ان کے بارہویں امام جنہیں وہ امام مہدی کا نام دیتے ہیں وہ غار میں ہے، تو اصل مصحف جو ہے ان کے پاس ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا، صحیح ترتیب۔ باقی یہ تو مصحف عثمان ہے، یہ حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے اور اس ترتیب کے ساتھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فلاں آیت تھی اس کے اندر وہ نکال دی گئی، فلاں صورت تھی اس میں اس کو ساقط کر دیا گیا۔ اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس قسم سے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اگرچہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے بھی بعض محققین کے اقوال نقل کیے اپنی تفسیر میں، تفاسیر فراہی سورہ قیامہ کی تفسیر میں انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے محققین جو ہیں وہ، اور خاص طور پر وہ کہ جو اولین زمانے کے ہیں، جو ان کے سلف ہیں، جو ان کے اس زمانے کے علماء ہیں، ان کی صراحتیں موجود ہیں کہ قرآن یہی ہے اور بلا کم و کاشت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا پورا ایمان ہے کہ ما بین الدفتین یہ قرآن محفوظ ہے اور صحیح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو گمراہی ہے وہ کچھ جب پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں۔ جیسے کسی نے بھی اہل تشیع میں سے ان کے جو متقدمین ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی جو یہ 4 صاحبزادیاں ہیں ان میں سے اصل میں تو حضور کے صلب سے تو صرف حضرت فاطمہ زہرا ہے، باقی 3 تو ربیبیں ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں جو سابق شوہر سے تھیں، جو حضور کی گود میں پلی بڑھی تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت حضور کے صلب سے نہیں ہے۔ حضور کی صلبی بیٹی، حقیقی بیٹی صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ زہرا ہے۔ کسی نے متقدمین شیعہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، اور آج اس بات کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں در حقیقت رنگ جو ہے، رنگ آمیزی ہر دور کے اندر اس فتنے کے اندر ہوتی چلی گئی ہے۔ اس پہلو سے یہ مضمون اس وقت جو فتنے کی شکل ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان چند آیات کے حوالے سے، لہذا انہیں ہمیں ذرا گہرائی میں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ وَلَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو۔ اس میں اصل سبب کیا تھا؟ اس تحریک لسان کا اصل سبب کیا تھا؟ 2 اسباب معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید سے۔ ایک تو یہ کہ شوق، حضور کو اشتیاق رہتا تھا، حضور چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو، اس میں جو وقفہ آتا تھا وہ آپ پر شاق گزرتا تھا۔ چنانچہ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ، وہ شکوہ تو قرآن میں نقل نہیں ہوا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے کیا کہ آپ دیر سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمیں وحی کا انتظار رہتا ہے، لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی
ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کو اختیار حاصل ہے ان تمام چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک، اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، میرے آگے میرے پیچھے، ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں۔ میرے آگے وہ بھی اللہ کا اختیار، میرے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ وما بین ذالک، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، اس کے اذن کا محتاج مطلق ہوں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اے نبی آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ وقفہ اگر پڑھتا ہے تو کسی نسیان معاذ اللہ تعالیٰ کی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، یا نسیان کے ایک معنی یہ بھی ہے نظر انداز کر دینا، توجہ کو ہٹا لینا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس میں جو وقفہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت و نظر شفقت جو ہے آپ کی طرف سے کہیں ہٹ گئی ہے، یہ نہ سمجھیے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے جب فترۃ الوحی کا موقع ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزرا ہے، وحی رک گئی تھی، تو یہاں تک بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم اور اتنا صدمہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس قدر ایک انتہائی فعل ہے، لیکن حضور کو قرآن مجید کا جو شوق اور اشتیاق اور اس کے سلسلے کے اندر کوئی وقفہ پڑ جانا جو ہے کتنا آپ پر شاق گزرتا تھا، وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وجہ یہ ہو اس تعجیل کا کہ شوق، اس کی طرف اشارہ ہے لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جیسے کوئی شخص جلدی سے اپنے سبق کو ایک شاگرد یاد کرتا ہے، ایک طالب علم، تاکہ اگلا سبق ملے۔ اگر یہ سبق تیار نہیں تو استاد اگلا سبق نہیں دے گا، لیکن اس سبق کو میں پوری طریقے سے سمجھ لوں، یاد کر لوں، محفوظ کر لوں، اور پھر یہ کہ اگلے سبق کے لیے میں امیدوار بن سکوں اور اس کا جو ہے میں مستحق قرار پاؤں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ تعجیل آپ کی شوق کی بنیاد پر تھی، لیکن اگلا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، جہاں تک اس تعجیل کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نظیر موجود ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت اس کی وحی کی تکمیل کے لیے جو مقرر وقت ہے، جو مدت معین ہے، اس سے پہلے آپ اپنے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ لِتَعْجَلَ بِهِ اور وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ان دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے۔ اس کی نظیر قرآن میں سورہ طٰہٰ میں بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ کہ ذرا غور کیجئے اس پر، اگر یہاں اصل سبب یہ ہوتا تو اگلی آیت ہے اس میں مضمون ہونا چاہیے تھا ان علینا جمعہ و قرآنہ کی بجائے یہاں تاجلہ کی بجائے لفظ آنا چاہیے تھا ولا تحرک بہ لسانک لتحفظہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ اسے حفظ کر لیں، اسے یاد کر لیں، مبادا کہ کہیں کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے، کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ اس کے لیے ہو رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ۔ جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس میں سے کوئی چیز جو ہے آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کی نظیر بھی موجود ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں، اس لیے کہ لفظ قرأ کے اندر بھی ایک مفہوم جو ایسے مادے کے اعتبار سے جمع کرنے کا مفہوم ہے، فلا تنسیٰ، تو آپ بھولیں گے نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں امکانات ہیں، ایک شوق اشتیاق کی بنا پر عجلت، ایک اس خوف اور اندیشے کی بنا پر آپ کا زبان کو حرکت دینا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں۔ ایک بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی اس کا حصہ جو ہے میں یاد نہ کر سکوں اور اس امانت کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں۔ یہ دو اسباب یہاں ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ قرآن مجید میں دونوں کی نظیر موجود ہے، لیکن یہاں پر علینا جمعہ سے اشارہ ہو رہا ہے بھول جانے کے اندیشے کا، اور لتعجل بہ سے اشارہ ہو رہا ہے آپ کے اشتیاق اور شوق کا۔ گویا کہ یہ دونوں مضامین یہاں اللہ تعالیٰ نے دو علیحدہ الفاظ استعمال کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن کے جمع و ترتیب کا۔ ہمارے ذمے ہے اسے جمع کرنا
اور اس کا پڑھنا، لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا پڑھنا، لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، اس سے مراد ہے ترتیب۔ جب کوئی شے پڑھی جائے گی تو کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرأ میں اجزاء کو جوڑ دینے کا مفہوم ہے، تو اس کے تمام اجزاء کو ہم جوڑ دیں گے، ان میں ترتیب ہم قائم کر دیں گے۔ اور یہ ہے دو چیزیں علیحدہ ہو گئی، قرآن کا جمع ہونا اور قرآن کا مرتب ہونا۔ جمع ہونے سے تو تمام اجزاء جو ہے گویا کہ ضمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی اس کی آیت حذف نہیں ہوگی، کوئی اس کا حصہ گم نہیں ہوگا، تمام قرآن مجید کی آیات، تمام اس کے الفاظ محفوظ ہیں، ان کو جمع کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ سب سے پہلے اسے حضور کے سینہ مبارک میں جمع کروایا ہے، پھر اسے صحابہ کرام بے شمار حفاظ جو تھے صحابہ میں سے ان کے سینوں میں جمع کیا ہے، پھر اس کو مابین الدفتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع کرایا ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہے، پھر یہ کہ اس پر اس کے ایک متن پر پوری امت کو جمع کرا دیا ہے حضرت عثمان کے ذریعے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب ہے در حقیقت وہ مشیت عزدی، اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی، یہ اس کا مظہر ہے، اس کا ظہور ہے کہ جو درجہ بدرجہ دنیا میں آیا۔ پہلے پھر نوٹ کر لیجئے، پہلے اس کو حضور کے سینے میں جمع کیا، پھر اس کو صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں جمع کیا، پھر جنگ یمامہ میں کئی سو حافظ قرآن جو ہے شہید ہو گئے، تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ یہ صرف سینوں کے اندر محفوظ ہونا کافی نہیں ہے، اسے کتابی شکل میں بھی مصحف کی شکل میں جمع ہونا چاہیے۔ لہذا کتابی شکل میں جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اور اس کے بعد چونکہ اس کے پڑھنے کے انداز میں مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا، اور پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پھر لکھنے میں بھی آ رہا تھا، تو اس سے مختلف جو ہے اس کی لکھنے کی شکلیں وجود میں آ رہی تھی۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اللہ نے ایک ہی مصحف پر اور ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے کا اہتمام کر دیا۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں سوائے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نسخہ قرآن کا موجود نہیں۔ اس میں کتابت میں اگر اس وقت کوئی حرف زائد آ گیا تھا تو آج بھی وہ حرف زائد قرآن کے اندر موجود ہے۔ مصحف عثمان میں کوئی تغیر کسی ایک حرف کا نہیں ہوا ہے۔ اگر حرف زائد آ گیا تھا اس پر آپ کو وہ ایک گول سا دائرہ بنا ہوا مل جائے گا، جس میں گویا کہ آپ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لکھا تو گیا، پڑھا نہیں جائے گا، یہ حرف یہاں پر آ تو گیا ہے، یہ الف یہاں پر درج تو ہو گیا، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اصل قرآن جو ہے در حقیقت وہ زبان سے منتقل ہوا ہے، حضرت جبرائیل سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے، محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے امت نے۔ اصل جو قرآن جو منتقل ہوا وہ قرات کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے جو اس کی کتابت ہے یہ ثانوی درجے میں ہے، اور کتابت میں اگر کوئی حرف زائد آ گیا ہے حضرت عثمان کے مصحف میں تو وہ جوں کا توں اسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں، ہمارے ہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، مجھے بہرحال اس کی تحقیق نہیں ہے اس نے کب وہ الفاظ مرتب کیے، کس نے کیے، اس میں چونکہ قافیے ملانے کا ایک بڑا شوق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، اب وہ تحقیق کے لفظ کا جو ہے قافیہ وہ صدیق کے ساتھ جوڑا۔ اسی طریقے سے ناطق بالصدق والثواب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر بھی اسی طرح کے کلمات آ گئے ہیں۔ جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بہت بڑا مغالطہ بلکہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد ہے۔ جامع آیات القرآن حضرت عثمان کو کہنا یہ در حقیقت بہت بڑا شبہ پیدا کرنے والی شے ہے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنیہ جمع ہوئی نہیں تھی، اور حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے حضور کے انتقال کے 12 برس بعد۔ گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب حضور کے انتقال کے 12 برس بعد ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ شبہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہ معلوم کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہیں۔ میں نے بہت سے خطباء کو متوجہ کیا ہے اور مانتے ہیں میری بات کو۔ جامع آیات القرآن کے الفاظ غلط ہیں۔ آیات قرآنیہ تو حضور کے زمانے میں خود آپ نے بنفس نفیس انہیں جمع کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا، جبرائیل نے پڑھایا، ترتیب کے ساتھ پڑھایا ہے، جمع کر کے پڑھایا ہے۔
بغیر جمع و ترتیب کے پڑھانے کے معنی کیا ہے؟ حفاظ نے قرآن یاد کیا تھا تو وہ جمع اور ترتیب کے ساتھ قرآن تھا، بغیر جمع و ترتیب کے تو نہیں تھا۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان مبارک میں حضور مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا۔ قرآن جو ہے جیسے کہ ہمارے حفاظ اپنے حفظ کو تازہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی کی کہ یہ ذکر تذکرے میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جبرائیل کے ساتھ مذاکرہ۔ اور آخری جو آپ کا رمضان مبارک ہے حیات طیبہ کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ کیا ہے۔ تو اگر قرآن مرتب نہیں تھا اور آیات قرآنیہ جمع نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی تو وہ مذاکرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے ساتھ، وہ کس ترتیب سے تھا؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کو ذہنوں سے دھونے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جمع قرآن تو حضور کی حیات طیبہ میں اور ترتیب قرآن حضور کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل کی نگرانی میں محمد الرسول اللہ نے خود کیا ہے۔ یہ جب تک کہ اس کی حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف نہ ہو تو شکوک و شبہات اور قرآن پر سے اعتماد اٹھا دینے کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اور میرے نزدیک یہاں پر قرآنہ کے معنی ہے اس کی ترتیب۔ قرات جب کی جائے گی، اول تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے جو حروف اصلیہ ہیں اس میں جمع کرنے کا اور اجزاء کو جوڑنے کا مفہوم ہے، یہ اس کا جو لغوی اصل ہے، اس کا مادہ، اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، تو اس میں ترتیب ہے۔ اور اسی لیے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے مرتب کروا دیں، اس لیے کہ یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی وہ نہیں تھی جو ترتیب مصحف کی ہے۔ ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے 5 آیات ہیں سورہ علق کی، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر حضرات کی رائے ہے اور مجھے بھی اتفاق ہے، وہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ 7 آیات اس کے بعد ہے سورہ نون کی یا سورہ قلم کی، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے، مزمل کی، پھر سورہ مدثر کی۔ ترتیب تو یہ ہے نزولی۔ پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ 4 جو ہے جو وحی حضور پر نازل ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے یہ تو مجمع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب مصحف جو قرآن کی یہ ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے اصل ترتیب، یہ ہے لوح محفوظ میں، یہ ہے وہ کتاب مکنون، یہ تو در حقیقت اس جگہ پر جو اصل ہے ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو اصل کتاب، وہ ام الکتاب جو ہمارے پاس ہے، اس میں ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس کے مطابق حضور نے پورے قرآن مجید کو جمع اور مرتب کر کے پڑھوا دیا ہے امت کو۔ پہلے اللہ نے پڑھوایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نزدیک ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس میں قرآنہ سے مراد ہے اس کا مرتب کیا جانا، اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے مرتب کر دیں تو آپ اسی ترتیب کی پیروی کیجئے۔ گویا کہ لازم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب آپ پر لازم تھا تو پوری امت پر لازم ہے کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھے، اور اس میں خود بخود یہ چیز جو ہے امپلائیڈ ہے کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ اصل ترتیب نہیں ہے۔ حالات و واقعات کی مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کو جو ہے نازل کیا گیا ہے، نزول ترتیبی جو ترتیب نزولی ہے اس کی مناسبت ہے پس منظر کے ساتھ، حالات کے ساتھ، حضور کی سیرت کے واقعات کے ساتھ، اور یہ ترتیب مصحف وہ اصل ترتیب ہے کہ جو ام الکتاب میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جو کتاب مکنون میں ہے، اور وہ اصل ترتیب ہے، اسی پر یہ مصحف عثمان ہے۔ یہ در حقیقت آیات قرآنی کا جو مصحف قرآن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مصحف عثمان، اس میں آیات قرآنی کی جمع کرنے کا معاملہ نہیں، ترتیب کا جمع کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک رسم الخط پر جمع کرنا ہے۔ یہ تمام درجہ بدرجہ ترتیب، جمع و ترتیب تدوین قرآن جو ہے، اس کے ان بنیادی حقائق کو مستحضر رکھنا ضروری ہے۔ اب فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان، اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک شان جو سورہ ہود کی ابتدا میں بیان ہوئی ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، محکم آیتیں، سورۃ العصر چھوٹی سی سورت،
معانی کا ایک بحر بے کراں پوری ہدایت قرآنی سورۃ العصر کے اندر موجود. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، لیکن پھر اسی ہدایت قرآنی کی ایکسفولیشن ہوئی. جیسے گٹھلی ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے، اسی سے ایکسفولیشن ہوتی ہے اس کی، وہی جو ہے 2 پتے نکلتے ہیں، تنا نکلتا ہے، برگو بار آتے ہیں، یہ پورا درخت گٹھلی میں ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ترتیب اس کا جو ہے نزول کا یہ انداز کہ شروع میں محکم، بہت گمبھیر مضامین کے اعتبار سے، لیکن بہت مختصر، بہت جامع، اور پھر یہ کہ انہی کی تفصیل بھی ہوئی، تشریح بھی ہوئی، توضیح بھی ہوئی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جیسے کوئی طالب علم پڑھتے ہوئے کہیں رکے متن پر، کوئی شے اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا، کوئی اشکال پیدا ہوا، تو استاد اگر یہ کہے کہ ابھی ذرا متن کے اوپر اپنی توجہ کو مرتکز رکھو، جو تمہارے سوالات ہیں ان کا جواب، جو بھی اشکال ہے، جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی ہم مناسب وقت پر کر دیں گے، ہمارے ذمے ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کا جو پس منظر ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا. لیکن یہ کہ اس کے اندر جو معرفت کے اور ہدایت کے جو ہمارے لیے موتی مضمر ہے اس کو سمجھیے. پہلی 2 آیات کے اندر قرآن مجید کی جمع و ترتیب، اس کی ذمہ داری اللہ کی، اور اس میں صرف جمع کرنا نہیں، ترتیب بھی، جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اور اس میں در حقیقت قرآن کی تبیین، قرآن کی توضیح، قرآن کے اجمال کی تفصیل، قرآن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی وضاحت، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی. اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بیان القرآن 2 شکلوں میں ہوا ہے، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح. ثم ان علینا بیانہ، اس کی جو عملی شکل ہوئی ہے وہ 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تبیین القرآن بالقرآن، قرآن کی توضیح مزید، قرآن کی شرح و تفصیل قرآن ہی کے ذریعے سے. ایک تو میں نے اس کے ذمہ میں بات عرض کر دی کہ قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے، پہلے بہت گاڑھی اور جامع آیات اور پھر انہی چیزوں کی، انہی مضامین کی تفصیل. لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حکم شروع میں نازل ہوا، مجمل ہے، اس کے بارے میں سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے، اب تفصیلی آیت آ گئی. جیسے کہ رمضان کا جو حکم قرآن مجید میں آیا، اس سے پہلے روزے کے بارے میں جو حکم آیا، اب بعض اشکالات تھے جو ذہنوں میں ہوئے، اس لیے کہ روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں سحری نہیں تھی، روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں رات کے وقت بھی تعلق ظلم و شو جائز نہیں تھا. اب ایک دغدغہ سا رہا دل کے اندر، ذہن کے اندر جو ہے وسوسے پیدا ہوئے، لہذا وہ آیت نازل ہو گئی. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے، وسوسوں سے بچیں، کہیں لا علمی میں حدود اللہ سے تجاوز کرنا کر جائیں، اللہ کی حدود جو ہیں ان کو پامال نہ کر دیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تبیین کر دیتا ہے. گویا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آیا اجمالاً، ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے، کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہو گئی جس میں تفصیلی احکام آ گئے. یہ گویا کہ تبیین القرآن بالقرآن، اس کی ایک بہت واضح مثال ہے. اس کی ایک دوسری بڑی اہم مثال ہے جب سورہ نساء میں جو آیات میراث ہیں، وراثت کے احکام، اس میں لفظ کلالہ آیا. اب کلالہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے، کچھ اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو آپ کو معلوم ہے آخری آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، فتویٰ طلب کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں. تو اس کے بعد وضاحت کر دی گئی اور فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے کلالہ کا مفہوم اور کلالہ کی وراثت کا حکم اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لیے. اور ان تضلوا، مبادا تم کہیں بھٹک جاؤ، کہیں لا علمی میں کم فہمی کی وجہ سے کہیں اس کی غلط تعویل کر بیٹھو، اللہ نے تبیین کر دی. تو تبیین القرآن بالقرآن، اس میں بھی ذہن میں رکھیے نمبر 1 پورے قرآنی کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں اجمال ہے، اختصار ہے، جامعیت ہے، گمبھیرتا ہے، اس کے بعد تفصیل ہے، وضاحت ہے. وہی میں نے بلکہ اسلوب کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، ان میں ردم بھی بڑا تیز ہے، جیسے کہ پہاڑی ندیاں اور نالے ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے آیتیں بڑی بڑی، جیسے پاٹ جو ہے دریا کا، دریائے سندھ جو ہے
اب کہیں دیکھیے اسے اس کوہستان کے علاقے میں کہیں وہ ایک نہر کی مانند نظر آئے گا، جوش و خروش تو ہے لیکن پاٹ کچھ بھی نہیں، گہرائی ہوگی وہاں کتنی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل، لیکن یہ کہ میدان میں آ گیا میلوں میں پھیلا ہوا ہے، البتہ یہ کہ اب اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے، وہ تیزی اور وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تفصیلات اور تبیین اور توضیح جو ہے صراحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں حکم کی مزید وضاحت کیے دیتا۔ سورہ نساء کے درمیان میں اور بھی عورتوں کے بارے میں جو ہے یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں آپ سے استفتاء کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسری وضاحت یہ ہے اہم تر بات، پہلی بات جو ہے وہ اس وقت کے فتنوں کے اعتبار سے اہمیت والی نہیں ہے، اس میں یہ تو ضرور ہے کہ علمی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہو تو مفید ہیں، لیکن اصل میں جو تبیین قرآن کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبیین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عمل کے ذریعے سے حضور نے وضاحت فرمائی ہے، حضور نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی، بلکہ جیسا کہ حدیث کی جب یعنی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، تعریف حدیث کی کیا ہے؟ حضور کا قول، حضور کا عمل، حضور کی تقریر، اور تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں مقرر کرتا ہے، بلکہ کسی شے کو برقرار رکھنا۔ ایک عمل حضور کے سامنے ہوا، حضور نے روکا نہیں، نہ آپ کا کوئی قولی فرمان اس کے بارے میں نقل ہوا ہے، لیکن محض یہ بات کہ ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے نہیں روکا، یہ گویا کہ آپ نے اس کی تقریر فرما دی، توثیق فرما دی کہ وہ شے حرام نہیں ہو سکتی، اگر حرام ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر فرماتے اور روک دیتے۔ تو آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، یہ گویا کہ در حقیقت قرآن کی تبیین اور توضیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن جو ہے وحی جلی ہی محمد الرسول اللہ کو عطا نہیں فرمایا، وحی خفی بھی عطا فرمائی ہے۔ بہت سے الہام حضور کو ہوتے تھے، کشف ہوتا تھا، رویائے صادقہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا، جس کے تحت آپ نے سفر کیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں بعد میں اس کی توثیق آ گئی، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ تو حضور تک جو ہے اللہ کی رہنمائی صرف یہ قرآن مجید کی وحی جلی کے ذریعے سے نہیں آتی تھی، وحی کی وہ بے شمار قسمیں جو اب بھی جاری ہیں، الہام اب بھی ہوتا ہے، کشف اب بھی ہو سکتا ہے، رویائے صادقہ اب بھی دیکھے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے، اس میں خطا کا بھی امکان ہے، خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ محض تہذیب نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ شیطان کی طرف سے بھی القاء ہو سکتا ہے، لیکن سچا خواب یہ گویا کہ مبشرات جنہیں کہا گیا ہے وہی کا 46واں یا 60واں جز ہے، اور لم یبقى من النبوت الا المبشرات، حضور نے فرمایا نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے، اچھے خواب۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں، لیکن یہ چیزیں جو غیر نبی کے لیے ہیں وہ قابل اعتماد اس معنی میں نہیں ہوگی کہ لازماً ان کا صحیح ہونا جو ہے اس کی کوئی ضمانت موجود ہو، لیکن الہام ہو، کشف ہو، رویا ہو، القاء ہو، جب محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے تو وہ یقیناً محفوظ ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں، اس میں شیطان کا در اندازی کا کوئی سوال نہیں، وہ چیزیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان سب کو ہم کہتے ہیں وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی۔ حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے، رسول کا خواب بھی وحی ہے۔ حضرت ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، کوئی لفظی حکم تو نہیں آیا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتے نے آ کر حکم نہیں دیا، خواب دیکھا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کتنا بڑا کام ہے بیٹے کو ذبح کر دینا، قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے، کہ قابیل کا وہ جرم جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف تھا، اور اب حضور نے فرمایا کہ اب جو قتل بھی ہوتا ہے دنیا میں اس گناہ کا ایک حصہ جو ہے قابیل کے حساب کے اندر بھی درج ہو رہا ہے بما قدم و اخر کے اصول کے تحت۔ تو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لیے تیار، چھری چلا دی ہے، کس قدر یقین ہے کہ میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا خواب یقیناً وہی ہے۔ وہ خواب غیر نبی کے لیے یقیناً حجت نہیں، لیکن نبی کا خواب حجت ہے۔ تو نبی کا الہام ہو، نبی کی رویا ہو، نبی کا القاء ہو، نبی کا کشف ہو، یہ سب وحی ہے۔ البتہ دو میں تقسیم کی گئی ہے، وحی جلی
یہ جو الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ وحی جلی ہے، اور جن سورسز سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہدایت عطا فرمائی وہ وحی خفی ہے۔ اس وحی خفی کی روشنی میں محمد الرسول اللہ نے اس وحی جلی کی تبیین فرمائی۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں آئی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ اے محمد ہم نے آپ کی جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے، یہ قرآن، یہ الذکر، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کی طرف اتاری گئی، تاکہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اب یہ تبیین محمدی ہے، ایک تبیین ہے اللہ کی طرف سے، وہ قرآن کی تبیین قرآن کے ذریعے سے۔ یہ تو ہو گیا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ تبیین فرما دی۔ دوسری تبیین اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تبیین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو وحی کے ذریعے، وحی خفی کے ذریعے سے جو رہنمائی مزید عطا کی گئی، اس کی روشنی میں حضور نے امت کی کوئی توضیح اور رہنمائی فرمائی، وہ ہے در حقیقت سنت۔ تو گویا کہ تبیین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو تبیین ہے، ایک براہ راست تبیین ہے اللہ کی، اور ایک ہے بالواسطہ تبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت اہم ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہماؤست۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قرآن بھی تو ہمیں براہ راست نہیں ملا، یہ تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملا ہے، اس کی سند تو آپ ہے، آپ کی ذات سند ہے در حقیقت اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کی۔ اس پہلو سے کیا فرق رہ گیا؟ ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں حضور کے عمل سے مل رہی ہے، نماز کی ہمیں جو شکل ملی ہے وہ تو در حقیقت حضور کے عمل سے ملی ہے، امت کا تواتر عمل ہے۔ اور کس قدر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنتی کریں گے تو آج امت جو عرب سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، 7 ارب کی تعداد میں، نماز کے بارے میں اختلاف جو ہے 1% سے زیادہ نہیں ہے، 99% اتفاق ہے۔ نمازیں 5 ہیں، اس کی رکعتیں یہ ہیں، فجر کی 2 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، کیوں ہے؟ کہاں قرآن میں درج ہے؟ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قوبہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر یہ قعدہ ہے، پھر سجدہ ہے، جلسہ ہے، پھر سجدہ۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ترتیب کہاں سے آ گئی؟ سب کی سب سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ہم اس سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دین کی بنیادیں 2 ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، لیکن کتاب اللہ بھی ہمیں تو لسان محمدی سے عطا ہوا ہے، ہمیں ملا ہے امت کو تو حضور کی زبان مبارک سے ملا۔ اس اعتبار سے وہ شعر جو ہے صحیح ہے، اور جو لوگ بھی سنت رسول کا استخفاف کرتے ہیں، اور یہ ایک بات اور جان لیجئے، سنت رسول کو جاننے کے البتہ 2 ذرائع ہیں، حدیث واحد ذریعہ نہیں ہے سنت رسول کے جاننے کا۔ سنت رسول کا حدیث کے مقابلے میں اہم تر سورس وہ امت کا تواتر عمل ہے۔ صحابہ نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، نسلاً بعد نسل صلحاء اور اتقیاء کے ذریعے سے وہ تواتر عمل جو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ سنت رسول کو جاننے کی پہلی سورس ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، یہ اس کا قول اور عمل، اس کا ریکارڈ ہے، تحریری ریکارڈ ہے۔ لہذا حدیث اور سنت کو بریکٹ نہ کیجیے، اصل شے سنت رسول ہے، حضور کا عمل۔ اس کو جاننے کا ایک ذریعہ تواتر امت ہے، امت کے اندر جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ دوسرا ذریعہ حدیث رسول، محدثین نے اپنی پوری زندگیاں لگائیں، اتنے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے سے تحقیق و تفتیش اور جرح و تعدیل اس کا ایک لمبا جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ علم جو ہے اسماء الرجال کا اتنا بڑا علم ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی نمونہ نہیں اس کا موجود۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حالات کی چھان بان کی گئی، کیوں؟ تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آپ کا امت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تبیین ہے قرآن مجید کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، اس کی توضیح، اس کی وضاحت۔ میرا خیال ہے کہ وقت آج کا کافی ہو گیا، اگرچہ
مضمون جو ہے اب اس کے فوراً بعد جو آ رہا ہے اس میں ہے در حقیقت بہت اہم نکتہ، اور وہ یہ کہ ربط کیا ہے اس مضمون کا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لفظ عجلت یہاں پر لایا گیا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس لفظ عجلت کا ایک بڑا گہرا ربط و تعلق اس پوری سورت کے مضمون کے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ جبکہ اصل مضمون جو ہے وہ تو حفظ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کے ساتھ تعجیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر تو اگر لفظ آتا لا تحرک بہ لسانک لتحفظہ، اے نبی آپ قرآن کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ اسے محفوظ کر لیں، اسے یاد کر لیں، اسے حفظ کر لیں۔ لفظ لتحفظہ زیادہ مناسب ہوتا اس مضمون کے اعتبار سے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی وحی الہی میں اگر تحفظہ کی بجائے لتعجل بہ کا لفظ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی بہت گہرا نکتہ ہے، اور وہ ہے در حقیقت جس کے اندر رمز ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پورے سلسلہ کلام کے ساتھ ان آیات کا کیا خصوصی ربط و تعلق ہے، لیکن یہ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔